رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماجی برائیوں کو یعنی معاشرتی برائیوں کو اپنی تبلیغ دین سے ختم کریں، کیونکہ جس معاشرے میں برائیاں ہوتی ہیں وہ معاشرہ کبھی بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا اور بدنامی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ معاشرتی برائیاں پورے ماحول کو بگاڑ دیتی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہ معاشرہ شرابی، زانی، ظالم، بددیانت اور لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار اور تبلیغ دین سے پورے معاشرے کو بدل دیا۔ آئیے ہم آج کی اس محفل میں مختصر معاشرتی برائیوں کا ذکر کریں گے جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس گفتگو سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور اس کی اصلاح ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ معاشرتی برائیوں میں سب سے پہلی برائی دھوکہ دہی ہے۔ دھوکہ دہی کیا ہے؟ اس سے متعلق حدیث شریف میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ سماعت فرمائیے۔ حضرات، دھوکہ دہی ترمذی شریف کی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل ہے، جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے۔ محترم حضرات، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرنا قطعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جس کی سزا جہنم کا عذاب عظیم ہے۔ مگر افسوس کہ آج سب سے زیادہ دھوکہ بازی مسلمانوں کے اندر ہے اور ہم دھوکہ دینے کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں۔ قرض کے بہانے رقم دبا لینا یہ بھی دھوکہ دہی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی قرض لیتے وقت ہی یہ نیت ہوتی ہے کہ قرض لے کر واپس کرنا ہی نہیں ہے۔ قرض حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دیتے وقت خوب گڑ گڑاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، پھر وہ رحم کھا کر رقم بطور قرض دیتا ہے تو اسے لے کر فوراً غائب ہو جاتے ہیں، واپس دینے کا نام تک نہیں لیتے۔ اسی طرح کئی ایسے دکاندار ہیں جو چائنا کے مال کو جاپانی کہہ کر فروخت کرتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ بول کر وہ اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ تو غیر مسلم کو بھی نہیں دینا چاہیے، پھر ایسی حرکت کر کے اپنے آپ کو بہت ہوشیار تصور کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ دیکھا میں نے فلاں کو کیسا بنایا۔ یاد رہے، ایسے کام سے ہماری ہی آخرت کا نقصان ہے۔ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے کام کریں۔ پھر اسی طرح بڑے بڑے بزنس مین لاکھوں روپے کمانے کے چکر میں حکومت کو دھوکہ دیتے ہوئے ڈیوٹی اور چوری کرتے ہیں۔ ڈیوٹی اور ٹیکس چوری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مال بھی ہڑپ کرتے ہیں۔ اسی طرح کافی منافع بٹورتے ہیں۔ بزنس میں ان کی حرکتوں سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ کر ڈیوٹی اور ٹیکس چوری کرے کہ حکومت بھی تو چور ہے، اس نے بھی تو ملک کو لوٹا ہے، یہ بات محشر میں اس کو بچا نہیں سکے گی، اس لیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود بارگاہ رب العزت میں جواب دہ ہے۔ امانتوں میں خیانت کرنا بھی موجودہ دور میں عام ہو چکا ہے۔ خیانت بہت بری عادت ہے، سچا مومن کبھی خائن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خیانت سے بچنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ و رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔ ہر مسلمان پر
अमानत दारी वाजिब और खयानत करना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हदीस शरीफ में खयानत करने वाले को मुनाफिक कहा गया है। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक नकल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 बातें ऐसी हैं जिसमें पाई जाएं वो मुनाफिक होगा, अगरचे नमाज रोजा का पाबंद क्यों ना हो। नंबर 1, जब बात करे तो झूठ बोले। नंबर 2, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। नंबर 3, जब अमानत उसके सपुर्द की जाए तो खयानत करे। मोहतरम हजरात, खयानत का पहला सबब बदनीयती, दूसरा सबब धोखाधड़ी की आदत, तीसरा सबब खुदा ताला पर भरोसा में कमी और चौथा सबब नफसानी ख्वाहिशात और 5वां सबब बुरी सोहबत है। ये 5 असबाब इंसान को खयानत की तरफ ले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान इतना सोच ले कि मेरे मुकद्दर में जो कुछ लिखा है वो मुझे मिलकर ही रहेगा, कोई उस रिस्क को मुझसे रोक नहीं सकता, तो वो कभी भी खयानत नहीं करेगा। याद रहे कि खयानत की भी कुछ अक़साम हैं। नंबर 1, अगर कोई शख्स हमारे पास अपनी अमानत रखवा कर जाए और हम उसकी हिफाजत न करें या उसे ज़ाय कर दें तो ये खयानत कहलाएगा। इसी तरह नंबर 2, हमारे जिस्म के आज़ा, नाक, आँख, कान, ज़बान, हाथ और पाँव, ये हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत हैं, मगर हम इन आज़ा को रब ताला की नाफरमानी में इस्तेमाल करके अमानत में खयानत करते हैं। नंबर 3, मुसलमान भाई की ज़बान से सुनी हुई बात हमारे पास अमानत है, मगर हम इस बात का मुआशरा में ढंढोरा पीट कर अमानत में खयानत करते हैं। चौथा नंबर, अगर आप किसी इदारे या कंपनी के कैशियर हैं, खजांची हैं, तो आप उस इदारे के माल को उसके कवायद व ज़वाबित के मुताबिक खर्च करें। अगर आपने उस माल को अपनी जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया तो ये अमानत में खयानत कहलाएगी। मोहतरम हजरात, कोशिश करें कि तमाम अमानतों की पासदारी करें, कहीं भी खयानत से काम ना लें, क्योंकि खयानत अल्लाह ताला की नाफरमानी के तरफ ले जाती है और नाफरमानी जहन्नम के तरफ ले जाती है। इसी तरह मुआशरा में एक बुराई और है जिसका नाम है हसद। समाजी बुराइयों में सबसे मुहलिक यानी हलाक कर देने वाली बुराई हसद है। किसी को फलता फूलता नहीं देख सकना, किसी की कामयाबी और तरक्की को देखकर दिल जलाते रहना, किसी की बढ़ती हुई इज्जत और दौलत पर रंजीदा होना और ये ख्वाहिश करना कि ये नेमत उससे छीन जाए या ये नेमत मेरे पास आ जाए, हसद कहलाता है। कुरान और हदीस में उसकी सख्ती से मजम्मत की गई है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, अम यहसदून अन्नास अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फज़लि फ़क़द आतैना अला इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। या वो लोगों से हसद करते हैं उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया, तो हमने तो इब्राहिम की औलाद को किताब और हिकमत अता फरमाई और उन्हें बड़ा मुल्क दिया। मोहतरम हजरात, इस बात पर हमारा ईमान है कि जिसे जो कुछ मिलता है अल्लाह ताला की बारगाह से मिलता है, जिसे जो कुछ मिलता है अल्लाह ताला की अता है। हासिद अल्लाह ताला की अता पर एतराज करता है क्योंकि उसे तो रब ताला ने अता किया हुआ है, उसकी अता पर हम एतराज करने वाले कौन होते हैं? रब ताला बादशाह है, अहकमुल हाकिमीन है, जिसे जो चाहे अता करे, जिसे जितना चाहे नवाज दे। बंदे नाचीज की क्या औकात कि वो रब ताला की अता पर एतराज करे, मगर अफसोस हम हैं जो किसी को बुलंदी की तरफ जाता देखते हैं, किसी को मालदार बनता देखते हैं या सुनते हैं तो फौरन हमारा मुंह उतर जाता है। यही नहीं बल्कि 2-4 कलिमात उसकी मुखालफत में भी कहीं कहेंगे और कह डालते हैं। ये सब हसद की बिना पर होता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी जबान पर यह होता है कि मियां हम तो लोगों की तरक्की पर खुश होने वालों में से हैं, हालांकि दिल हसद की बीमारी से लबरेज होता है।
آئیے آگے میں آپ کو بتاؤں، امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ محترم حضرات، آج حسد کا معاملہ اس قدر آگے جا چکا ہے، یہ حسد شدید نفرتوں میں بدل چکی ہے۔ کسی کو ترقی کرتا دیکھ کر دل میں حسد کی آگ کو ایسا بھڑکاتا ہے کہ لوگ جادو کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، ایسے ایسے کالے علم کرواتے ہیں کہ سامنے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، سڑک پر آ جاتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حسد کی آگ بجھتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں تو حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، مگر آخرت میں دوزخ کی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ محترم حضرات، خدا را اپنے آپ کو حسد جیسی مہلک بیماری سے بچائیے، اور کبھی حسد پیدا ہونے لگے تو اپنے دل کو یہ کہہ کر حسد کا دروازہ بند کر دیجئے کہ میں کیوں کسی کی ترقی اور بلندی پر حسد کروں، اسے تو عروج و بلندی میرے پیارے اللہ نے عطا کی ہے، وہ بادشاہ ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ اسی طرح ایک برائی معاشرے میں یہ بھی ہے جس کو بغض و عداوت کہتے ہیں، یہ برائی بھی بہت عام ہو چکی ہے۔ اس برائی نے معاشرے میں نحوست کو پھیلایا ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی علاقہ، کوئی گاؤں، کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی عمارت اور کوئی گھر اس برائی سے پاک نہیں۔ بغض و عداوت شیطان کا اتنا خطرناک ہتھیار ہے جس نے ہر ایک کو اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے اس ہتھیار کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیع اور دشمنی ڈلوا دے، شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو تم کیا تم باز آئے؟ حضرات، واقعی شیطان یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں پھوٹ ڈال دے، نفرتیں پیدا کر دے، دشمنی ڈلوا دے۔ موجودہ دور میں یہ چیزیں واضح نظر آتی ہیں کہ آج ہم تعصبات کا شکار ہو گئے، کہیں مذہبی تعصب ہے، کہیں لسانی تعصب ہے، اور کہیں قومی تعصب نفرتیں پیدا کر رہا ہے۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، اور کسی سے نفرت کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ مگر ہمارا معاملہ بالکل الٹا نظر آ رہا ہے۔ ہماری محبتیں اور ہماری نفرتیں ذاتیات اور مفادات پر مبنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ پارا پارا ہو چکی ہے، اس قوم کی قوت ٹوٹ چکی ہے، اس کو غیر مسلم طاقتیں ترنوالا بنائے ہوئے ہیں، مگر ہمیں عقل نہیں آتی۔ ہم تعصبات کے دلدل میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ مزید دھنستے ہی جا رہے ہیں، یہ تعصب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور دلوں کو مسلمانوں کے بغض و عداوت سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح ایک برائی ہے مال حرام۔ جہاں مسلمان دیگر معاشرتی برائیوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں مال حرام کما کر راتوں رات مالدار بننے کی خواہش بھی دلوں میں پروان چڑھتی جا رہی ہے، اور اس خواہش نے مسلمانوں کے دلوں سے حلال اور حرام میں تمیز ختم کر دی ہے۔ نظریہ یہ بن گیا ہے کہ بس مال آنا چاہیے، حلال ہو یا حرام، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں حلال و پاکیزہ رزق کمانے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں، رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی، حلال پاکیزہ۔ صرف وہی رزق کھائیں جن کا حکم کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور جن حرام چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے اسے بچا جائے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا،
वमा अताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जो कुछ तुमको रसूल दें वो लो और जिनसे मना फरमा दें बाज रहो। माले हराम का वबाल क्या है? आइए हदीस पाक से समाअत करते हैं। हजरत मोहतरम रसूल पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन कुछ लोगों को लाया जाएगा जिसके पास तहामा पहाड़ों की मिस्ल नेकियां होंगी, यहाँ तक कि उनको लाया जाएगा तो अल्लाह ताला उनकी नेकियों को उड़ती हुई खाक की तरह कर देगा, फिर उन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसा होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज पढ़ते, ज़कात देते, रोजे रखते और हज करते होंगे, लेकिन जब उन्हें कोई हराम चीज पेश की जाती तो ले लेते थे, बस अल्लाह ताला उनके आमाल को मिटा देगा। हजरत मोहतरम, आपने हदीस पाक समाअत की, इबरत का मकाम है। इतनी नेकियां होने के बावजूद जहन्नम में डाला जाएगा। वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ माले हराम। पहाड़ों के बराबर सारी नेकियां खाक कर दी जाएंगी, मगर अफसोस कि आज हम मुसलमानों में हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई। हजरात, आइए मैं और आगे बताता हूं इस ताल्लुक से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर ऐसा जमाना आएगा कि आदमी की हलाकत उसकी बीवी, माँ बाप और औलाद के बाइस होगी। वो उसे मुफलिसी की आर दिलाएंगे और उसे ऐसे काम करना पड़ेंगे जो उसके बस से बाहर होंगे, और वो ऐसे रास्तों पर चल पड़ेगा जिसमें उसका दीन चला जाएगा और वो हलाक हो जाएगा। मोहतरम हजरात, इस हदीस शरीफ को पेशे नजर रख कर मौजूदा दौर को देखिए कि मुझे कई बार ऐसे लोग मिले जो ये बात बताते हैं कि मैं कई बरस से ईमानदारी के साथ नौकरी कर रहा हूँ, औलाद अब जवान हो गई है। वो मुझसे कहती है कि अब्बा, तुम इतने बरस से नौकरी करते हो, हम वहीं पुराने घर में रहते हैं, तुम ईमानदारी में रह गए, तुमने कुछ नहीं बनाया। फला को देखो, बंगले और करोड़ों के फ्लैट बना लिए, गाड़ी खरीद ली, और आप वहीं के वहीं हैं। ये कहकर बीवी, बच्चे और वालिदैन उसको आर दिलाएंगे, जिसके बाइस वो हराम की तरफ बढ़ेगा, हराम कमाएगा, घर वालों को खिलाएगा और बिलाखिर खुद भी तबाह व बर्बाद होगा और घर वाले भी बर्बाद होंगे। अल्लाह अल्लाह। जरा और आगे बढ़िए। रईसुल मुतकल्लिमीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकी अली खां अलैहि रहमा अपनी मायनाज किताब अहसनुल विआ लिअदाबिद दुआ में हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स सफर दराज करे, बाल उलझे, कपड़े गर्दालूद अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए और या रब कहे, मगर उसका खाना पीना और परवरिश हराम है, तो उसकी दुआ कहाँ कबूल हो। हजरत मोहतरम, मालूम हुआ कि हराम खाने और पीने वालों की दुआ भी कबूल नहीं होती, चाहे वो कितनी ही आजिज़ी कर ले और कितना ही गिड़गिड़ा ले। दुआ सिर्फ और सिर्फ उसकी मकबूल है जिसके पेट में लुक़्मा हलाल होगा। अल्लाह ताला हम सबको लुक़्मा हलाल नसीब फरमाए और लुक़्मा हराम से महफूज फरमाए। इसी तरह एक बुराई है मुआशरे में, झूठ को तो ऐसा लगता है कि मुआशरे में कोई गुनाह समझता ही नहीं है। लोगों का तकिया कलाम ही झूठ हो चुका है। अगर हम कुरान और हदीस में झूठ बोलने के वबाल को पढ़ें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हम नुकसान ही नुकसान इकट्ठा कर रहे हैं। आज हमारा हाल ये है कि बात बात पर झूठ, मजाक में झूठ, महफिलों में झूठ, और अब ये हाल हो गया कि झूठ को गुनाह ही नहीं समझते। अल्लाह ताला अपने कलाम में डरने और सच्चों के साथ रहने का हुक्म देता है। चुनांचे इरशाद रब्बी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में झूठ की सख्ती से मजम्मत फरमाई। चुनांचे चंद अहादीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहली हदीस शरीफ ये है कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جھوٹ بولتا ہے اور اس میں خوب کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ رب تعالیٰ کے ہاں اسے کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آگے ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت اوسط بن اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد خطبہ دیتے سنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے، پچھلے سال جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اسی طرح قیام فرما تھے جس طرح میں کھڑا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، پھر ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ حق تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں یعنی جھوٹ اور حق تعالیٰ کی نافرمانی جہنم میں لے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اب آئیے میں سچ کی برکت بتاؤں۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے پیچھے کچھ سپاہی تعاقب میں دوڑنے لگے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کے مکان کے قبرے میں پناہ لے لی۔ سپاہی تعاقب کرتے ہوئے حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کے دروازے تک پہنچ گئے اور پوچھنے لگے کہ حسن بصری کہاں ہیں؟ حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اندر کمرے میں چھپے ہوئے ہیں۔ سپاہی اندر داخل ہوئے مگر کسی بھی کمرے میں حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ انہیں نظر نہ آئے۔ بالآخر سپاہی یہ کہہ کر چلے گئے کہ اندر تو ہمیں حسن بصری نظر ہی نہیں آئے۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ باہر تشریف لائے اور حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ سے فرمانے لگے کہ کیا خوب تم نے دوستی نبھائی، میرا ذرا بھی خیال نہیں کیا، سپاہیوں کو سچ سچ بتا دیا کہ میں اندر ہوں۔ یہ سن کر حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ فرمانے لگے، حضور سپاہیوں کو سب کچھ نظر آیا، آپ نظر نہیں آئے، یہ میرے سچ بولنے کی برکت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو سنیے، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے استاد محترم حضرت علامہ و مولانا ملا جیون علیہ الرحمہ ایک مرتبہ کسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آپ سے کہنے لگے کہ آپ کی زوجہ بیوہ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ملا جیون علیہ الرحمہ سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص کہنے لگے، ارے حضرت آپ تو سوچ میں پڑ گئے، آپ کے زندہ ہوتے ہوئے آپ کی زوجہ کیسے بیوہ ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر حضرت ملا جیون علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ میں تو اس سوچ میں گم ہو گیا کہ کیا ایک مسلمان بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ محترم حضرات، واقعی مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور جھوٹا انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے اور سچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم نے بات بات پر جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے، حتیٰ کہ اب ہم نے مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے۔ بات بات پر جھوٹ بول کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میاں ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف سماعت فرمائیے، ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، یعنی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرات، آج ہم میں سے ہر دوسرا شخص جھوٹ بول کر اپنے بھائی، دوست اور لوگوں کو ڈراتا ہے، پھر جب وہ حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوراً کہہ دیتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔